نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ارشاد فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے کسما کی فی الماء، جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ مچھلی پانی کے اندر ہو تو وہ سکون سے رہتی، اطمینان کے ساتھ رہتی ہے، اس کی جند جان ہی پانی ہوتا ہے۔ اگر پانی سے اس کو نکال دیا جائے تو تڑپنے لگ جاتی ہے، زیادہ دیر باہر رکھا جائے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ مسجد میں مومن کی مثال ایسے دی گئی، فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسا کہ پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے، اس کا دل لگتا ہے مسجد کے اندر۔ اور فرمایا منافق کی مثال، فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے کالطائر فی القفص، جیسا کہ پنجرے کے اندر بند پرندہ ہوتا ہے۔ پنجرے کے اندر جو بند پرندہ ہوتا ہے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ پنجرے کی کھڑکی کھلے اور میں کھلی ہوا کے اندر پرواز کر جاؤں، میں اڑ جاؤں، ہوا کے اندر پرواز کر جاؤں۔ فرمایا منافق اگر مسجد میں آ بھی جائے اس کا دل یہی کرتا ہے کہ کب موقع ملے میں مسجد سے باہر چلا جاؤں۔ فرمایا منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے کالطائر فی القفص، جیسا کہ پرندہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد میں آنا تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، خوش بختی کی بات ہوتی ہے کہ بندہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اور اس پر بندے کو جو ہے وہ خوش بختی پر ناز کرنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، آج میں اس کے پاک گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور اس کے نیک بندوں کا، پاک بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہوتی ہے انسان کی کہ بندہ مسجد میں آئے اور اس کا دل مسجد کے اندر لگے، یہ انسان کی خوش بختی ہے، انسان کے مقدر کی یہ بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جسے توفیق عطا فرماتا ہے وہ مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے۔ آج ہم اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا ذکر کرنے، سننے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب بھی کبھی نیکی کا موقع ملے نا کہ بندہ نیکی کرنے لگا ہے تو اس میں سب سے مین جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کی نیت ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی نیت جو ہے وہ درست کرنی چاہیے، کہ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں مسجد میں گیا تھا، میں آج محفل میں بیٹھا ہوا تھا، آج میں نے یہ نیک کام کیا، نہیں۔ نیت ہماری خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے محفل کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کے پاک گھر کے اندر بیٹھے۔ اور یقین مانے جب بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے نا، بندے کی نیت درست ہوتی ہے تو انسان جب عمل کرتا ہے نا، نیت اچھی رکھ کے عمل کرتا ہے تو جیسے وہ اچھا عمل کر کے گویا باہر نکلتا ہے نا تو اس کو ایک سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ایسے جناب اس پر ایک سکینہ جیسے نازل ہو رہا ہے، اتر رہا ہے، ایسے بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ اگر بندے کی نیت درست ہو، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا آپ نے، بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر آغاز سخن بنایا، یعنی محدثین حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں نا، ویسے بھی کتاب کوئی تحریر کرتے ہیں تو اکثر طور پر ہمارے علماء محدثین نے اس حدیث کو سب سے پہلے نقل کیا، سب سے پہلے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ہے، سارے بولو ہاں، اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں پر۔ اگر نیت اچھی ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر نیت میں فطور ہے، نیت اگر اچھی نہیں ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے نہیں، عمل کبھی بھی نہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ عمل جاتا ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ جس میں نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، جس کی وہ نیت کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ جیسا کہ وہ روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا، کہ کل بروز قیامت
3 لوگوں کا جو ہے وہ اعمال نامہ کھولا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ ان میں ایک قاری قرآن، ایک سخی اور تیسرا جو ہے وہ شہید ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ ان کو باری باری پیش کیا جائے گا۔ جب قاری قرآن کو پیش کیا جائے گا نا جی، تو اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، میری نعمتوں کے بدلے تو نے کیا عمل کیا ہے، کیا عمل کر کے آیا ہے؟ تو قاری قرآن عرض کرے گا مالک و مولا میں تیرا قرآن پڑھتا رہا، تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا، لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا، تیرے قرآن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہتا تو سچ ہے، کہتا تو ٹھیک ہے، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تیرے نام کے نعرے ماریں اور لوگ یہ بات کہیں کہ واہ بڑی اچھی آواز ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ سو تیری نیت چونکہ یہ تھی، تجھے وہ مل گیا، لوگوں نے تیری واہ واہ بھی کر دی، لوگوں نے کہا بڑا اچھا قاری ہے، بڑی اچھی آواز ہے، بڑی اچھی قرات ہے، تیری نیت یہ تھی۔ فرمایا سو جس نیت کے پیش نظر تو نے عمل کیا تھا وہ تجھے نصیب ہو گیا، وہ تجھے مل گیا۔ اور حکم کیا ہوگا؟ فرمایا اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو، جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر شہید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تو نے میری نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا مالک و مولا میں نے تیری راہ میں لڑتے لڑتے، جہاد کرتے کرتے اپنی جان تیری راہ کے اندر جو ہے وہ قربان کر دی، لڑتے لڑتے جو ہے وہ میں کٹ گیا، تیری راہ کے اندر شہید ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہتا ٹھیک ہے تو، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے جنگجو کہیں، لوگ تجھے دلیر کہیں، سو تجھے کہہ دیا گیا، تیرے نام کے ڈنکے بج گئے، لوگوں نے کہا بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، جس نیت کے پیش نظر تو نے عمل کیا تھا وہ تجھے مل گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے وہ ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تو نے کیا عمل کیا ہے؟ کہے گا مالک تو نے مال دیا تھا نا، تو وہ سارا مال میں تیری راہ کے اندر جو ہے وہ لٹاتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، مساکین کو میں دیتا رہا، مالک میں نے تیری راہ کے اندر بڑا خرچ کیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک کہہ رہا ہے تو نے خرچ کیا ہے، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے سخی کریں، تیری سخاوت کے ڈنکے بجے، لوگ تجھے نیک اور پرہیزگار کہیں، سو تجھے کہہ لیا گیا، لوگوں نے کہا بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہا بڑی سخاوت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، مساکین کو پیسے دیتا ہے، سو تجھے کہہ لیا گیا، لوگوں نے بڑے تیرے نام کے ڈنکے بجائے۔ فرمایا اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے بھائیوں دیکھو نیت میں دیکھیں فتور آیا، کتنے بڑے بڑے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر رد کر دیے گئے، قبول نہ ہوئے۔ نیت پر اصل جو ہے وہ اعمال کا دار و مدار ہے۔ ہم اگر چھوٹا سا بھی عمل کریں نا، چھوٹا سا اگر ہم عمل کریں، اگر ہماری نیت اچھی ہے نا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور اجر کے اعتبار سے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور اگر بظاہر ہم نے عمل بہت بڑا کر دیا، بہت بڑا ہم نے عمل کر دیا، لیکن ہماری نیت اگر دکھلاوا تھی، اگر ہماری نیت درست نہیں تھی، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا، وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے ہو، جو خالصتاً جو اس کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا یہ جانور قربان کرتے ہو نا، یہ جانور ذبح کرتے ہو نا عید الاضحیٰ پر، فرمایا نہ ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، نہ ان کا خون اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر کیا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، یہ کس نیت سے جو ہے یہ عمل کر رہا تھا۔ آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اگر نیک عمل کرنے لگیں، اچھا عمل کرنے لگیں، تو ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا ہو، تو پھر وہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔